فرشتوں کے درمیان ان حضرات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یقیناً اعمال خیر کی توفیق کا مل جانا اور اعمال خیر کی ادائیگی کے لیے جگہ کا بھی مل جانا، موقع کا بھی مل جانا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم حضرات پڑھتے ہیں کہ علم کی کیا شان ہے۔ علم اللہ کی ایک ازلی صفت ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو اپنے اس ازلی صفت میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً علم کی ایک بڑی شان ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، نور ہے، اور اللہ نے ہم کو یہ علم حاصل کرنے کے لیے قبول فرمایا، تو اس علم کی برکت کی وجہ سے جو علم حاصل کرنے والا طالب علم ہوگا اس کی بھی بڑی شان ہو جائے گی۔ اس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بڑی شان، قرآن کی بڑی شان، قرآن کو جو لے کر آیا اس کی بڑی شان، قرآن جس پر نازل ہوا اس کی بھی بڑی شان، قرآن جس مقام پر نازل ہوا اس کی بھی بڑی شان، قرآن جس زمین پر نازل ہوا اس کی بھی بڑی شان، اور قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہوگا ان کی بھی بڑی شان ہوگی۔ ہم تو اپنے بارے میں، علم کے بارے میں بہت فضائل سنتے ہیں کہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، لیکن جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی خوف کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کس طریقے سے علماء حضرات اللہ کے خاص ہوتے ہیں دنیا میں، اگر وہ علم کے مقاصد کو پورا نہ کریں تو اللہ کے غضب کے بھی سب سے زیادہ شکار ہوں گے قیامت کے دن۔ جیسا ہمارا مقام ہے اتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، اور جتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے اتنی بڑی ہمارے لیے قربانی ہے۔ انبیاء کا مقام سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، اور انبیاء کی ذمہ داری بھی اسی لیے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع۔ تو ذمہ داری کی وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے، ذمہ داری کی وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری بلند تھی تو مقام بلند ہوا، اور جب مقام اور ذمہ داری دو چیزیں بلند ہیں تو ان حضرات کے لیے تکالیف، مجاہدات اور مسائل، تمام چیزیں سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ جن کا جیسا مقام ہوتا ہے وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی شہادت خود اپنی زبان سے فرمائی کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کوئی بھی ہو، قربانی ہی سے انسان آگے ترقی کرتا ہے، قربانی ہی سے اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، مجاہدات پر صبر کرنے سے وہ ترقی کرتا ہے۔ ہم جب اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم عموماً ان کے آخری دور پر نظر ڈالتے ہیں، اتنا بلند مقام تھا، اتنے بڑے تھے، لیکن در حقیقت اگر ہم میں سے کوئی ان کی شروعاتی زندگی پر نظر ڈالے تو شاید ہی کوئی ہمت کر سکے ان کی طرح مجاہدہ اختیار کرنے کی، شاید ہی کوئی پرعزم ہو ان کی طرح پرخطر راستوں پر چلنے کی، شاید ہی کوئی اپنے آپ کو آگے پیش کرے ان کی طرح کانٹوں پر چلنے والے راستے۔ اس لیے جو بنیاد مجاہدات سے بنتی ہے، جو بنیاد قربانی سے کھڑی ہوتی ہے، اس میں زوال نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو بنیاد مکہ المکرمہ میں پڑی،
تو قربانی اور مجاہدات پر بس وَأْمُرْ وَاصْبِرْ وَأْمُرْ وَاصْبِرْ وَأْمُرْ وَاصْبِرْ یہی فرماتے رہے کہ بس حکم پہنچاتے رہیں، اللہ کا حکم لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، بس یہی کام ہے۔ تو وہ جو بنیاد پڑی پہلی جماعت کی، اللہ نے اس کی قربانی کی بدولت ایسا جمایا کہ دنیا کی طاقتیں جھکیں، صحابہ نہیں جھکے، دشمنوں کے غرور خاک میں مل گئے، صحابہ کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ اس لیے ہمارے لیے مدرسے کی چار دیواری ایک بھٹی کی طرح ہے، یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو کوئی احساس کمتری میں نہ لے جائے کہ ہم یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں، باہر ہوتے تو گھومتے، باہر ہوتے تو کالج پڑھتے، باہر ہوتے تو اسکول پڑھتے، ہم بھی عیش کی زندگی گزارتے اور ہمارے پاس بھی سامان راحت موجود ہوتا۔ یہ نہیں، یہ کفران نعمت ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ جو ایسی نیت کے ساتھ اگر رہتا ہے مدرسے میں اور پڑھتا ہے، اس کا علم نہ تو پڑھتے ہوئے اس کو نفع پہنچاتا ہے، نہ مدرسے سے باہر نکلنے کے بعد اس کو نفع پہنچائے گا۔ علم کے اندر بنیادی صفت چار بنیادی صفت ہیں۔ پہلی کہ علم کو اخلاص نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی طالبان علوم نبوت کی جماعت تھی۔ آپ معلم اول، رئیس المعلمین، رئیس الاساتذہ تھے، اور صحابہ کی جماعت آپ کی شاگردوں کی جماعت تھی۔ تو جیسے معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے لیے تھے، ایسے ہی معلم ہمیں اپنے طلبہ کے لیے بننا پڑے گا۔ اور جیسے طلبہ اپنے استاد یعنی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، ویسے ہی ہم طلبہ کو اپنے اساتذہ کے لیے بننا پڑے گا۔ تو صحابہ کے اندر جو اخلاص تھا، وہ اخلاص ان کو جمائے ہوئے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قصہ مشہور ہے کہ اتنی سخت تکالیف اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد کے دروازے پر آ نہیں سکتے تھے اور گر جاتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو بیماری ہے، لہذا ان کی گردن پر پیر رکھا جائے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ بھوک کی شدت نے نڈھال کر رکھا تھا۔ تو اخلاص ہی تھا کہ ان کو جمائے ہوئے تھا، ورنہ بھاگ جاتے۔ کوئی صحابی مدرسے سے بھاگے ہیں؟ نہیں بھاگے، لیکن ہم بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ہمارا نہ کوئی مقصد ہے اور ہمارے اخلاص میں کمی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے اولو العزمی۔ آپ باہمت ہو کر پڑھیے، آپ کے کاندھے کے اوپر ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے، آپ کے سر پر ساری انسانیت کا بوجھ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ کاندھوں پر بوجھ، سر پر بوجھ، اور ایک بڑی ذمہ داری کاندھوں پر ہے۔ حضرات علماء کے رہتے ہوئے ان کا علاقہ بدین ہو، حضرات علماء کے رہتے ہوئے ان کا علاقہ جہالت زدہ ہو، ان کے علاقے میں بدعات ہوں، سنتیں مٹ رہی ہوں، فرائض مٹ رہے ہوں، اللہ کے حکم کی بغاوت ہو رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا پوری تاریخ میں نہیں ملتا ایسا کہ ایک صحابی زندہ رہا اور کسی بھی علاقے میں جہالت رہی ہو یا بدعات رہی ہوں، کہیں نہیں ملتا۔ جب تک ایک صحابی رہا وہ امت کے ہر طبقے کی فکر کرتا رہا۔ صحابہ کے بیانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے، صحابہ کے مشورے، یہ تمام چیزیں
ان میں غور کرنے سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بیان اور ایک مشورہ ایسا نہیں ملتا جس میں انبیاء اور صحابہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے امت کے ہر طبقے کی فکر نہ کی ہو. ایک بیان بھی ایسا نہیں ملتا. فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، علاقے فتح ہوتے رہتے تھے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے تھے اور ان کو دین، مکمل دین سکھانے کا اہتمام صحابہ حالات جنگ میں بھی رکھا کرتے تھے. ایک علاقہ لے لیا، اس کو 100% دین پر کھڑا کر دیا، پھر آگے چلے گئے، یا وہیں موت نے آ کر ان کی قبر کو وہیں بنا دیا. ایسا ہوگا. ہم جب باہر نکلیں گے، ہم سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، ہمارے لوگ منتظر ہیں، علاقے والے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، قوم ہماری منتظر ہے، ہمارے گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا بیٹا آئے گا، ہمیں سکھائے گا، ہمارا بیٹا آئے گا، ہمیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے گا، ہمارا بیٹا آئے گا، ہمیں درس قرآن دے گا، درس حدیث دے گا، ہمیں دین کی سمجھ پیدا کرے گا اور ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرائے گا. آج ہر عالم اگر اپنے علاقے کو لے کر کھڑا ہو جائے تو وہ بے دینی ختم ہو سکتی ہے. ہم نے جو آپ کے علاقے کا دورہ کیا، علماء کی کثرت ہے، علماء کی بہت کثرت ہے، لیکن علاقے پھر بھی بے دین ہیں. خاص طور سے خواتین میں آج بھی لباس کا نہیں پتا، پردے کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، کلمے کا نہیں پتا، نمازیں پڑھنا نہیں آتی. آج بھی اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. جب ہم اپنا مزاج، بھائی دیکھو، جس قربانی کے ساتھ مدرسے میں پڑھا ہے علم کو حاصل کرنے میں، تو اسی قربانی کے ساتھ علم کو پہنچانا پڑے گا. آپ سوچیں کہ مدرسے کے باہر پھول ہمارے لیے رکھے ہوں، ہار ہمارے لیے رکھے ہوں اور گلدستے تیار ہوں، یہ امید چھوڑ دیجیے. ہمارے لیے قربانی ہی قربانی ہے، ہمارے لیے کانٹوں بھرے ہر راستے موجود ہیں، کہیں ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ سے اپنا اجر لیں گے، قوم سے نہیں لیں گے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. انبیاء کہتا میں نہیں چاہتا تم سے، ہم اپنے اللہ سے لے لیں گے، بس مجاہدے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. اور یہ مزاج بنے گا داعیانہ مزاج بنے گا. عملی طور پر ہم کو میدان میں اترنا ہوگا، حالات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے ہوں گے. الخبر لیس بالمشاہدہ، خبر مشاہدہ نہیں ہوتا. بھائی آپ نے اب بھی ہم کیا بتایا، نالندہ آپ کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک محلہ ہے، اس کا نام نکل گیا. ایک طالبہ حافظہ قرآن، ایک لڑکی جو حافظہ قرآن تھی، اس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا. ابھی 15 دن پہلے وہ مرتد ہو گئی ہے. غیر کے ساتھ اس نے باندھ کر شادی کر لی. حافظ قرآن ہے، نالندہ کی ہے، محلہ یاد نہیں آ رہا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خبر ہمیں مل گئی، ہم نے دعا کر لی، مرتد ہو گئی وہ. ہم نے اسباب ارتداد پر غور نہیں کیا، اس ارتداد کی کیا اسباب ہوئے ہم نے اس پر غور نہیں کیا. اس لیے آپ حضرات کے لیے میدان تیار ہے، یہ مصلے آپ کے منتظر ہیں، یہ ممبر آپ کے منتظر ہیں، اسٹیج آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امت کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے. حضرات علماء ہی امت کے اصل رہبر اور قائد ہیں. آپ کے موجود نہ ہونا قوم میں بدعات کو جنم دے گا، آپ کا موجود نہ ہونا اپنے علاقے میں ارتداد کو جنم دے گا، آپ کا موجود نہ ہونا دین کے کسی بھی شعبے میں اس کو اس کے اصلی رخ سے ہٹا دے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہاں کیوں ہو رہا ہے. نہیں بھائی، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، پتہ یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ نہیں کہیں گے وہ کیوں ہے. اصل تو ہماری ذمہ داری ہے، اصل ہماری ذمہ داری ہے.
تیسری چیز اساتذہ کا ادب. ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح انقلاب کے امت میں لکھتے ہیں کہ جس طالب علم سے اس کا استاد ناراض ہو، اللہ اس طالب علم کو ادب نہیں دے سکتا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ استاد کا ادب و احترام کرنا تقوی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ تقوی میں سے ہے. اگر کوئی طالب علم کے اندر اساتذہ کا ادب، آلات علم کا ادب، درسگاہوں کا ادب، کتابوں کا ادب نہیں ہے تو وہ طالب علم متقی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا ایسا ہم اپنے اساتذہ کا اس طرح ادب کریں گے اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے استاد جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا تھا. اور آخر میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ حضرت مانوی نور اللہ مرتضی کی شخصیت آج جو نمایاں ہے. حضرت مولانا امارت شریعت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے خادم خاص قمر صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ مفتی قمر، اسی میں سے کچھ نام ہے. ابھی وہ سفر ہوا تھا یہیں پہ سونتھا میں، تو وہاں ہم ساتھ میں تھے. تو فرما رہے تھے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں ہندوستان میں. ایک حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کہ جن کی فقاہت پر کسی کا اختلاف نہیں تھا، متفق علیہ فقیہ تھے. اور ایک شخصیت ولایت میں ایسی تھی کہ متفق علیہ ولی تھے، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور حضرت قاری صدیق صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سے لوگ حضرت کی زندگی کو سوچ کر بڑا خوب سمجھتے ہیں لیکن شروعاتی زندگی پر غور نہیں کرتے. ہم لوگ مدرسے سے بھاگتے ہیں علم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. حضرت اپنے گھر سے بھاگے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. کوئی گھر سے بھاگا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ تو مثالیں ملتی ہیں کہ طلبہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں، پڑھائی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. گھر چھوڑ کر کبھی بھاگ کر آئے ہیں؟ استاد سے کہیں آ کر کے ہم بنا بتائے جو گھر سے چھپ کر آئے پڑھنے کے لیے؟ ایسی نہیں ملتی. تو جو متفق علیہ جو ہر شعبے میں جو نمایاں تھی، دو چیزیں تھیں. ہم تمام کے لیے دو چیزیں، دو نصیحتیں ہیں. پہلی صفت حضرت کی یہ تھی، حضرت انتہائی متواضع تھے اور سادہ تھے. کوئی پہچان نہیں سکتا تھا مجمع میں کہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا ولی موجود ہے. کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. بیچ مجمع میں ہوتے کوئی نہیں پہچان پاتا. اور حضرت کے اندر ایک صفت خاص یہ تھی کہ حضرت کی منشا اور مقصد یہ تھی، ساری زندگی یہی کوشش رہی ہے کہ میں دین کے ہر شعبے کے لیے کام آ جاؤں. میری خدمت دین کے ہر شعبے میں کام آ جائے اور انسانیت کے ہر طبقے میں کام آ جائے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نمایاں تھے، مقبول تھے، اس سے کہیں زیادہ غیروں میں مقبول تھے. غیر جو ہیں حضرت کے پاس یہ لے کر آتے تھے کہ حضرت آپ فلاں گاؤں جاتے ہیں، ہم اپنی بٹیا کا رشتہ لے کر آئے ہیں، یہ بتاؤ ہم کہاں کریں اس گاؤں میں. غیر آتے تھے رشتے کرانے کے لیے، اپنی زمینوں کا بٹوارا کرنے کے لیے، انصاف کرانے کے لیے، فیصلے کرانے کے لیے. تو یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ اگر ہم لوگ ابھی سے ان چیزوں کی نیت کریں، کوشش کریں کہ ہم انتہائی متواضع اور انتہائی سادہ بن کر زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اس علم کی برکات ہم کو عطا فرمائے. علم دو چیزیں لے کر آتا ہے، علم تکبر بھی لے کر آتا ہے، عجیب صفت علم. علم تکبر بھی لے کر آتا ہے، علم تواضع بھی لے کر آتا ہے. نیت فرق کرتی ہے، نیت فرق. بندہ مخلص ہے تو تواضع پیدا کرے گا اور اخلاص نہیں ہے تو کبر پیدا کرے گا. اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے اندر ایسا علمی، عملی اور اتنا ہم کمال پیدا کر لیں اپنے اندر کہ دین کے ہر شعبے میں ہم
کام آئے، چاہے مدارس ہو، چاہے مکاتب ہو، چاہے مساجد ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، کوئی سا بھی شعبہ ہو، ہمیں جس مقام پر اور جس کرسی پر ہمیں بٹھا دیا جائے ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایسا کمال، اور یہ کمال ہمیں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں ملے گا، اپنے اساتذہ کی خدمت میں ملے گا، ان کے ادب و احترام میں ملے گا، محنت سے، شوق سے، ذوق سے پڑھنے کے ساتھ ملے گا۔ اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بلا تفریق انسانیت کے ہر طبقے کے کام آ سکیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حدیث دوسری حدیث میں کہ اللہ جس کو دین یا دنیا کی نعمت دے، کسی کو اگر دین کی یا دنیا کی نعمت دیں اور اپنے ان دونوں نعمتوں سے وہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ اور اگر نہیں فائدہ پہنچائیں گے تو یہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں گی۔ اس لیے ہم حضرات جو ہے عالم بھی بنے، عامل بھی بنے اور داعی بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے۔ آپ جو ہے ہفتہ واری جو چھٹی ہوتی ہے اپنی ایک جماعت بنا کر کسی مسجد میں چلے جائیں، وہاں لوگ مسجد کے پورے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں کے ہر فرد سے مل کر آپ ان کے کلمے کی، نماز کی، قرآن کی اصلاح فرمائیں، ان کی نمازیں درست کریں، ان کے بچے ہوں گے ان کے بچوں کی تشکیل کریں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب اپنے حضرت کو پڑھتے ہیں تو آج حال یہ ہے کہ جس طریقے سے ذمہ داران مدارس چندہ کرنے کے لیے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو لانے کے لیے علاقوں کا دورہ کرتے تھے، لوگوں سے مانگ کر لاتے، دیکھتے تھے کہ کون سا علاقہ زیادہ جہالت میں ہے، کون سا علاقہ زیادہ بے دینی میں ہے، وہاں جاتے تھے، بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے تھے آپ کے 5 بچے ہیں ایک مجھے دے دو، آپ کے 4 ہیں ایک مجھے دے دو، آپ کے 3 ہیں ایک مجھے دے دو۔ وہاں سے ایک طالب علم لا کر بڑی قربانی کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ تیار کر کے پڑھا کر اس کو اس کے علاقے میں بھیجتے تھے۔ اللہ ایک عالم کی برکت سے پورے علاقے کو زندہ کر دیتا تھا۔ آج اگر ہم اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اس طرح تیاری کریں گے، انشاءاللہ جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کو ہم زندہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو اور ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو قبول فرمائے اور تا قیامت جاری رہنے کی اس ادارے کے فیصلے